پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب دلانے والا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ۔ پیارے ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی اصل کامیابی دنیا کی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اس نیکی میں ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، کیونکہ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو عمل آخرت میں نفع دے وہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو بظاہر آسان ہیں مگر ان کا اجر بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں ایک نہایت اہم اور بلند درجہ رکھنے والا عمل صدقہ ہے، جو انسان کے ایمان، اخلاص اور اللہ سے تعلق کا عملی اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مال کو اپنا نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں صدقہ کرنے والوں کے لیے بار بار خوشخبریاں دی گئی ہیں اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں کمی نہیں بلکہ اضافہ فرماتا ہے۔ صدقہ دراصل اللہ پر یقین، اس کی رحمت پر اعتماد اور اس کے وعدوں پر کامل ایمان کا نام ہے، کیونکہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ اللہ کے خزانے میں جا رہا ہے اور وہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ کرنے والا بندہ بے حد محبوب ہے، کیونکہ صدقہ انسان کے دل سے بخل کو نکالتا ہے اور اس کی جگہ سخاوت، ہمدردی اور رحم کو پیدا کرتا ہے۔ صدقہ انسان کو خود غرضی سے بچاتا ہے اور اسے معاشرے کا فائدہ مند فرد بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صدقے کو صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت قرار دیا گیا ہے، جو انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے اور اس کے دل کو نرم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کو اپنی احادیث میں مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ صدقہ قیامت کے دن بندے کے لیے سایہ بنے گا، صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور صدقہ ایسی ڈھال ہے جو مصیبتوں، آزمائشوں اور ناگہانی آفات سے بچاتی ہے۔ یہ تمام باتیں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ صدقہ صرف محتاج کی مدد نہیں بلکہ خود دینے والے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں صدقے کے عملی نمونے سے بھری ہوئی ہیں۔ انہوں نے صدقے کو محض ایک نیکی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ جو اللہ کے لیے دیا جائے وہی اصل دولت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ مکمل اعتماد اور یقین کا نام ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دیا جسے دنیا کا کوئی شخص دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ انسان کے دل میں عدل، احساس ذمہ داری اور اجتماعی بھلائی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ ان کے صدقے سے معاشرے کا کوئی فرد محروم نہ رہ جائے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ دین کی بقا اور امت کی خدمت کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ ان کا صدقہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، کیونکہ وہ صدقہ اخلاص، محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے جذبے سے کیا گیا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہمیں یہ تعلیم دی کہ صدقہ مال کی زیادتی کا محتاج نہیں بلکہ دل کی وسعت کا محتاج ہے۔ ان کے پاس جب بھی کچھ آتا اللہ کی راہ میں دے دیتی، حالانکہ خود سادگی کی زندگی بسر کرتی، مگر ان کا یقین تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک ایک لمحہ آخرت میں راحت بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس صدقے کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو مایوس نہیں لوٹایا۔ آپ کی سخاوت اس حد تک تھی کہ آپ اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنے کی قائل نہیں تھے۔ آپ نے امت کو یہ سکھایا کہ صدقہ دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، دکھاوے، ریاکاری اور احسان جتانے سے پاک ہو، کیونکہ ایسا صدقہ ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ صدقہ انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے، اس کے رزق کو وسیع کرتا ہے، اس کے گھریلو مسائل کو آسان بناتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ جو لوگ صدقے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں وہ مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے راستے بنا دے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس صدقے کے بارے میں جس صدقے کا ذکر تھمبنیل پر کیا گیا ہے اور جو بظاہر انتہائی آسان مگر اجر کے اعتبار سے بے حد عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا اجر لکھ دیتا ہے جیسے اس نے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے امت محمدیہ کے لیے ایسے آسان اعمال رکھے جن سے بڑے بڑے اجر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ذکر کسی خاص وقت یا جگہ کا محتاج نہیں، انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اس ذکر کو شامل کر سکتا ہے۔ کام کے دوران، سفر میں، انتظار کے لمحات میں، گھر کے کام کرتے ہوئے، حتیٰ کہ آرام کے وقت بھی بہتر یہ ہے کہ انسان زیادہ تر وضو کی حالت میں رہے تاکہ اس ذکر کا نور دل پر زیادہ اثر کرے، مگر اگر وضو نہ بھی ہو تو یہ ذکر پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ اپنے بندے کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقے سے متعلق یہ فرمان دل میں بٹھا لیجیے۔ یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بندے کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے والا، ذکر کرنے والا اور اپنی رضا کے لیے جینے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، اس صدقے کے وسیلے سے جو ہم اپنی زبان سے تیرے ذکر کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کی سختی کو نرمی میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پہاڑ کے برابر سونے کے صدقے کے اجر میں بدل دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں کے مسائل آسان فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ، ہمیں دنیا کے فتنہ انگیزیوں سے محفوظ فرما اور آخرت میں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما۔